جنتی لوگ جہنم والے مجرم سے پوچھیں گے کہ تمہیں کس چیز نے جہنم میں داخل کیا، تو وہ جواباً کہیں گے لم نکو من المصلین ولم نکو نطعم المسکین، کہ ہم نماز نہیں پڑھتے تھے اور ہم مسکینوں کو کھانا نہیں کھلاتے تھے۔ اور بزرگان دین نماز کو کس قدر خشوع و خضوع سے ادا کرتے تھے۔ ایک بزرگ گزرے ہیں حضرت حاتم رضی اللہ تعالی عنہ، ان سے کسی نے پوچھا کہ آپ نماز کس انداز میں ادا کرتے ہیں؟ فرمایا جب میں نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہوں تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ میری زندگی کی آخری نماز ہے، میں سمجھتا ہوں کہ میرے قدم پل صراط پر ہیں، کعبۃ اللہ میری آنکھوں کے سامنے ہے، جنت میری دائیں طرف ہے، جہنم میری بائیں طرف ہے۔ فرمایا جب یہ تصور جما لیتا ہوں، پھر جب تکبیر کہتا ہوں اللہ اکبر، فرمایا یوں سمجھتا ہوں کہ میں رب کی بارگاہ میں بالکل بالمشافہ حاضر ہوں۔ پھر رب کی ثنا بیان کرتا ہوں، جب قرآن مجید کی تلاوت کرتا ہوں تو اس کے معانی مطالب مفاہیم میں غور و خوض کرتا ہوں۔ فرمایا کس کیفیت میں نماز کو مکمل کرتا ہوں؟ پوچھنے والے نے کہا کہ یہ نماز اس انداز میں آپ کتنے عرصے سے پڑھتے ہیں؟ فرمایا 30 سال ہو گئے نماز اسی انداز میں پڑھتا ہوں۔ تو جب رب کے خوف کے سمندر میں ڈوب کے بندہ نماز پڑھتا ہے، اللہ کریم فرماتا ہے وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، کہ جو رب کے سامنے پیش ہونے سے ڈر گیا، اس کے دل میں خوف آ گیا، اللہ کریم انعام کے طور پر اسے 2 جنتیں عطا فرمائے۔ سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے نماز کی اہمیت اور اس کی فضیلت و اہمیت کو بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، جماعت صحابہ سے پوچھا کہ صحابہ یہ بتاؤ تم میں سے کسی کے دروازے پر میٹھے پانی کی نہر جاری ہو، اس میٹھے پانی سے مراد ہے کہ جو پانی میل اتارنے میں مدد کرتا ہو، کیونکہ کڑوا پانی بہایا بھی جائے تو اس سے میل نہیں صاف ہوتا۔ فرمایا میٹھے پانی کی نہر ہو اور تم میں سے کوئی دن میں 5 مرتبہ اس میں غسل کرے تو کیا اس کے بدن پر میل کا کوئی ذرہ باقی رہے گا؟ صحابہ کرام علیہ رضوان نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جو ایک دن میں 5 مرتبہ غسل کرے اس کے بدن پہ میل کا ذرہ باقی نہیں رہے گا۔ آپ کے اور میرے عظیم آقا رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بندہ دن رات میں 5 نمازیں پابندی سے پڑھے گا، اللہ کریم اس کے بدن پہ گناہوں کے میل کا ذرہ بھی باقی نہیں چھوڑے گا، بلکہ اس کے اس کو گناہوں سے پاک کر دے گا۔ اور ایک روایت میں ہے کہ بندہ جب ظہر کی نماز پڑھتا ہے، فجر سے لے کر ظہر تک جتنے اس سے گناہ ہوئے، اللہ کریم ظہر کی نماز کی برکت سے یہ سارے گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ پھر جب عصر کی نماز پڑھتا ہے تو ظہر و عصر کے درمیان جو گناہ ہوئے اللہ کریم وہ معاف فرما دیتا ہے۔ اسی طرح ہر 2 نمازوں کے درمیان جتنے گناہ ہوئے اس نماز کی برکت سے اللہ کریم ان گناہوں کو پاک فرما دیتا ہے، گناہوں سے بندہ صاف ہو جاتا ہے۔ مگر یاد رکھیے فضیلت کی جتنی باتیں ہیں یہ صغیرہ گناہوں کے لیے ہوتی ہیں، کبیرہ گناہ توبہ سے معاف ہوتے ہیں اور حقوق العباد بندے کا حق ادا کرنے سے ادا ہوتے ہیں۔ یہ مت سمجھیے کہ نمازیں پڑھتے رہیں اور اس کے درمیان جو مرضی کرتے رہیں، نماز گناہوں کو صاف تو کر دیتی ہے، یہ یقیناً ہے، مگر اس طرح جرت کر کے رب کی نافرمانی کرنا یہ ایک اور گناہ بن جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک شخص کا ذکر کیا گیا کہ حضور فلاں بندہ نماز بھی پڑھتا ہے گناہ بھی کرتا ہے۔ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نماز پڑھتا رہے، رب کے فرمان میں شک نہیں ہے۔ اللہ کریم فرماتا ہے ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، نماز بے حیائی سے بھی روکتی ہے، برے کاموں سے بھی روکتی ہے۔ یہ نماز پڑھتا رہے، نماز کی برکت سے اللہ کریم اسے توفیق دے گا کہ یہ گناہوں کو چھوڑ دے گا۔
اور کچھ عرصے کے بعد اس نے تمام گناہوں سے سچی توبہ کی، نماز کی برکت اس کے لیے ظاہر ہو گئی۔ سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ایک مرتبہ اپنے ایک صحابی حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ باہر تشریف لائے، خزاں کا موسم تھا۔ سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ایک درخت کے قریب پہنچے، اس کی ٹہنی کو پکڑا اور اسے ہلایا۔ جیسے ہی اس ٹہنی کو ہلایا اس کے سارے پتے گر گئے، وہ ٹہنی پتوں سے صاف ہو گئی۔ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو ذر اس درخت کی ٹہنی کو دیکھا ہے؟ عرض کیا جی حضور دیکھا ہے۔ فرمایا کس طرح؟ اس ٹہنی کو ہلانے سے اللہ کریم نے اس کے سارے پتے گرا کے اسے صاف کر دیا ہے۔ جو بندہ دن رات میں 5 نمازیں پڑھتا رہے، اللہ کریم اسے گناہوں سے اسی طرح صاف فرما دیتا ہے۔ اور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا قرۃ عینی فی الصلاۃ، میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں ہے۔ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا تقاضا یہ ہے کہ آپ شب معراج امت کے لیے جو تحفہ لائے اس نماز کو بندہ پابندی سے ادا کرتا رہے، اس کی برکتیں بھی ظاہر ہوں گی اور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا بھی میسر آئے گی۔